بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آرن علی آفیشل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم آج بات کریں گے کہ جون کے مہینے میں سیٹرس کے پودوں کی کس طرح سے ہم حفاظت کریں کہ ہمارے پھل کا سائز اچھا ہو اور ہماری بہترین پیداوار آئے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں، حسب معمول ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، جو سیٹرس کی کیئر ہے اس میں سب سے پہلے جون کے مہینے میں جو سب سے زیادہ اور اہم ہے وہ ہے پانی، کیونکہ اس میں گرمی ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں جو پانی کا وقفہ ہے سیم پچھلے مہینے کی طرح ہم اس میں بھی پانی کا وقفہ 8 دن ہی رکھیں گے۔ 8 دن سے زیادہ پانی کا وقفہ نہ لے کے جائیں، لیکن ہاں اگر کبھی بارش ہو جائے، ٹھیک زیادہ بارش ہو جائے تو پھر آپ 10 دن لے جائیں۔ لیکن اگر بارش کے بعد آپ کا موسم کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، لیکن اور ایک بات اور خیال رکھیں کہ بارش ہو اور جن علاقوں میں نہری پانی کے ذریعے سے سراب ہوتے ہیں پودے، یا جن کے پاس ٹیوب ویل کا انتظام نہیں ہے، یا جن کے ٹیوب ویل میں ایسا پانی ہے کہ ہم اس کو باغ کو نہیں لگا سکتے، یعنی اس کے جو ٹوٹل ڈیزالو سالٹ ریڈیس ہیں وہ 600 سے 700 سے زیادہ ہیں، تو آپ لوگوں سے آپ پھر بھی بارش ہو بھی جائے تو آپ پانی لگا دیں، کیونکہ اگر بعد میں بارش کے بعد موسم یا سڈنلی اگر زیادہ گرم ہوتا ہے تو بارش کے پانی جلدی خشک ہو جائے گا اور آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں اگر آپ کے پودے کو خشکی آ گئی، یعنی پانی نہ ملا بر وقت، تو آپ کا پھل ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس چیز کا رسک مت لیں۔ اور دوسرا، جن کے ٹیوب ویل کا انتظام ہے وہ تو لازمی بارش آ جائے تو رک جائیں جب تک، اگر زیادہ گرمی نہیں آتی تو آپ وقفہ 10 دن کر لیں، ورنہ 8 دن کے بعد پانی لگائیں۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں کھاد کا۔ کھاد اس میں بہت اہم ہے، لیکن اس میں ہم کھاد جو ڈال سکتے ہیں اس جون کے مہینے میں، تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیمیائی کھاد کوئی بھی مت استعمال کریں، اور گوبر والی کھاد بھی مت استعمال کریں۔ ہاں لیکن اگر آپ گوبر کو، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا ہے، آپ کو ٹھنڈا کر کے گوبر کو ڈالیں۔ ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو لیکوڈ فارم میں یعنی آپ نے تیار کر لیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمپاٹ میں آپ رکھیں، گوبر ڈالیں، اس میں پانی ڈالیں اور اس کو 10 دن 15 دن تک اس کو اندر رہنے دیں، اور اس کو ہلاتے رہیں روز، اور اس میں تھوڑا سا گڑ بھی ڈال دیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا اور خرچ کر لیں اور بہتر ہے کہ اس میں آپ چنے کی دال یعنی بیسن وغیرہ یہ ڈالیں گے، یا چنے کی دال پھینک دیں گے، اس طرح کے دو، اور شیرہ اگر گڑ نہیں ہے تو شیرہ ڈالیں گے، پھر اس کو ہلاتے رہیں گے، تو 15 دن کے بعد اس کو آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں۔ تو یہ جون کے مہینے میں اگر آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں گے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ ہوگا۔ زمین کی آپ کے میں پانی کا جو نمی کا ٹھہرانے کی جو خاصیت ہے وہ بڑھے گی، اور اس میں میکرو آرگنزم جو کہ زمین میں موجود ہیں ہمارے، اس میں ورمی کمپوسٹ ہے اور یہ ارتھ ورم ہے، اس کی تعداد بھی بڑھے گی، اور دوسرے جو مائکرو آرگنزم یعنی چھوٹے چھوٹے جاندار جو زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ بھی بڑھیں گے، زمین سے آپ کی زمین کی زرخیزی بڑھے گی۔ لیکن کیمیائی کھادیں جیسے مثلا مثال کے طور پر یوریا، ڈی اے پی، اسی کھادوں سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ یہ گرمی زیادہ ہے تو اس سے وہ پودے ذرا سی مقدار اپ ڈاؤن ہونے سے پودوں کے جلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اور تیسرا اس کی کیئر میں آتا ہے سپرے۔ جیسے کہ سپرے کی بات اگر آپ سے میں کروں تو سپرے اس مہینے میں کوئی ضرورت نہیں، ہاں لیکن اگر بارشیں زیادہ ہوں اور آپ جون کے مہینے میں بارشیں شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے، اس میں ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں، ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ سے کم چلا جائے، تو پھر اس میں فنگس کا اٹیک کا خطرہ رہتا ہے، تو پھر آپ کو فنگس کی سپرے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد بارش ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو پھر آپ کو سپرے کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی سپرے نہیں آپ کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور اہم بات ہے کہ پروننگ میں کیونکہ اس موسم میں فنگس نہیں لگتی ہے، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، اس کے لیے نمی چاہیے۔ تو کوئی خشک ٹہنیاں نظر آئیں پودے کے اوپر تو آپ اس کو لازمی کاٹ دیں، اس سے آپ کے پودے کی یعنی جو ہوا سے پھل کے اوپر جو خراشیں بڑھتی ہیں خشک ٹہنیوں کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی، اس طرح سے آپ کا پھل صاف ستھرا ہوگا، شائننگ والا ہوگا اور اچھی طرح سے مارکیٹ میں سیل ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا۔ اپنے یہاں اگر آپ کوئی ورمی کمپوسٹ یا وہ لیور فارم یا پتوں والی کھاد بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیمیائی کھادوں سے اجتناب کریں۔ اور کھلے گوبر جیسے طرح ہم عام سردیوں میں ڈالتے ہیں اس طرح سے گوبر ہی مت ڈالیں، یہ پودے کو جلا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔